بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده لا شريك له، والصلاة والسلام على محمد لا نبي بعده، ولا رسالة بعد رسالتي، ولا نبوة بعد نبوتي، ولا كتاب بعد كتابي، ولا شريعة بعد شريعتي، ولا معصوم بعد اسمتي، ولا سنة بعد سنتي، ولا أمة بعد أمتي. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگوں، پچھلے چند جمعوں سے متواتر آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کچھ حالات جمعے کی نماز سے قبل سماعت فرما رہے ہیں۔ ربیع الاول کا مہینہ چونکہ ابھی بھی چل رہا ہے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا بھی باعث عبادت ہے۔ چند دنوں قبل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے نام پر جس انداز سے لوگوں نے خوشیاں منائیں، آپ تمام حضرات سے یہ مخفی نہیں ہے۔ دراصل ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کوئی سبق حاصل کریں کہ وہ نبی جو اللہ نے 1.25 لاکھ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کی امامت کرنے کے بعد ہمیں دیا، اس کی زندگی سے ہم کوئی سبق حاصل کریں کہ بھئی کیا زندگی ہے نبی کی، کیا اخلاق تھے نبی کے، یا کس انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی میں اور مدنی زندگی میں معاشرے کو بنایا، باہمی اختلاف کو کیسے ختم کیا، ایمان عروج پر کس طرح آیا، وہ کیا انداز تھا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ زمانے جس وقت اللہ کے رسول دنیا کے اندر ہے، اس زمانے میں منافق بھی جماعت کی نماز نہیں چھوڑتا ہے۔ کیا انداز تھا، اس سے کوئی سبق حاصل کیا جائے۔ لیکن اس کے الٹ سارے کام، سارے پروگرام ہمارے ہو رہے ہیں، تو برکت اور اللہ کی رحمت کیسے آ جائے؟ ہے کوئی بعید، دماغ میں آنے والی بات ہی نہیں ہے۔ ڈی جے بجائے جا رہے ہے، کوئی تصور ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ پڑھیے تو، نہیں پڑھیں گے تو پھر وہی حساب ہوگا۔ جہالت والی موت، گمراہی والی موت، لا حاصل، نہ صنم ہی ملا نہ خدا، وہی حال زندگی کا ہو جائے گا۔ بھائی کس نہج پر، کیا پروف کیا ہے آپ کے پاس کہ بھائی ڈی جے بجایا جائے؟ یہ بتائیے، خوشی کس چیز کی منائی جا رہی ہے؟ کیا ہم کامل ایمان والے ہو گئے؟ بھائی سر سے لے کر پاؤں تک ہماری زندگی کے اندر نبی کی زندگی مکمل ہم نے داخل کر لی، اب ناچو خوشیاں منا لو تو ٹھیک ہے، جائز ہے، منا سکتے ہو، اسلام اس چیز کی چھوٹ دیتا ہے۔ آپ سر سے لے کر ایک بالشت بھی نیچے نہیں آؤ گے، سنت رسول غائب ہے، تو کیوں خوشیاں منا رہے ہو بھائی؟
آپ ڈی جے بجا رہے ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے ساتھ جا رہے ہیں، ایک شخص بانسری بجا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں، تھوڑے وقت کے بعد اشارے سے اس صحابی کو پوچھتے ہیں کہ وہ بانسری بجانے والا گزر گیا؟ نبی کی تو تعلیم یہ ہے، آپ تو اس کے اپوزٹ کر رہے ہو، آپ قافلے کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، تجارتی سفر ہے، ایک اونٹ کے گلے کے اندر گھنٹی بج رہی ہے، کوئی موسیقی تو نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی کر کے اس گھنٹی کو توڑ دیا۔ ہمارا نبی تو یہ غیر محرمیں نکل رہی ہیں، میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا کیا ہے، اور ہم واویلا ایسا مچا رہے ہیں کہ مسلمان مارا جا رہا ہے، کاٹا جا رہا ہے۔ ارے کیوں نہ ہو، کیا بھیج رہے ہیں اوپر؟ کیا چیز آپ اللہ کے سامنے پیش کر رہے ہو؟ نبی کا طریقہ ہے یا عیسائیوں کا یا یہودیوں کا؟ کس کا ہے؟ یہودی بھی شرما رہے ہیں بزرگوں، دوستوں، جس انداز سے اس چیز کو تفاخر کے طور پہ منا رہے ہیں، اور اوقات کیا ہے انسان کی؟ کچھ بھی نہیں۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے پائے کے بزرگ ہیں، میں نے پچھلے جمعے میں بھی ایک اللہ کے رسول کا واقعہ بتایا تھا کہ انسان اپنے آپ کو مالی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے ممتاز نہ سمجھے، اگر اعمال کے اعتبار سے تو تھوڑی بہت عقل کر سکتا ہے کہ نہیں میں تہجد پڑھتا ہوں، اللہ کا احسان ہے مجھ پر۔ ان لوگوں کو یاد کریں جو وینٹیلیٹر میں سانس لے رہے ہیں، جو قبروں پہ سو رہے ہیں، جو بیڈ پہ ہیں، اللہ نے ان کو طاقت نہیں دی کہ وہ سجدہ کر سکتے ہیں۔ اے انسان، تجھے عقل سلیم اللہ نے دی ہے، عقل تو پکڑ، صحیح سالم تندرست ہاتھ ہے، پاؤں ہے، ہر چیز ہے، پھر کیا چیز تجھے اللہ کے دربار میں آنے سے روکتی ہے؟ جس چیز کو تیرے نبی نے سب سے زیادہ غلط بتایا، بازار، آج وہ آباد ہے مسلمانوں سے، مسجدیں خالی ہیں۔ آپ مسجدیں مانگ رہے ہو غیروں سے۔ وہ دور یاد کیجئے جو صحابہ کا دور ہے، لوگوں نے اپلائی کیا ہے، لوگوں نے کہا ہے کہ اے اللہ کے رسول کے حواریین یہاں پر مسجد قائم کر لیجئے۔ آج ہمارے تو جو مسجدیں وہ لی جا رہی ہیں، اس پر ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ بھئی وجہ کیا ہے کہ جو مسجدیں ہیں وہی ہماری آباد نہیں ہے۔ ابھی جمعہ دیکھ لو آپ، الحمدللہ جگہ نہیں ملے گی، رستہ بلاک ہو جائے گا، آپ عصر میں آ جاؤ، سب پہلے آسمان کی سیر کرنے چلے جائیں گے، ایسا لگتا ہے۔ حضرت بایزید بستامی، کون بایزید بستامی؟ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ابھی چھوٹے سے ہیں، آپ کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے، آپ یتیم ہو جاتے ہیں، آپ کے والد آپ کی والدہ سے کہا کرتے تھے کہ میں بایزید کو ایک سید العارفین بنانا چاہتا ہوں، ایک اللہ کا بندہ، نیک صالح متقی پرہیزگار بنانا چاہتا ہوں۔ آپ ذکر کیا کرتے تھے جب آپ بایزید اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، انہی کا واقعہ بتا رہا ہوں کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے لوگوں سے پوچھا کہ میں اپنے بیٹے کو ایسا ایسا بنانا چاہتی ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ فلاں جگہ مدرسہ ایک بزرگ ہے، اصلاح بھی کرتے ہیں، تعلیم بھی دیتے ہیں، تربیت بھی کرتے ہیں۔ آپ کی والدہ گئیں لے کے کہ میرا یتیم بچہ ہے، میں بیوہ ہوں، غریب ہوں، لوگوں کے گھروں میں جا جا کر کے میں کام کرتی ہوں، تب جا کر کے 2 پیسے جٹا کے میری زندگی کی گزر بسر ہوتی ہے، آپ میرے بچے کو یہ بنا دیجئے۔ اس کے مرحوم والد کی یہ تمنا تھی کہ میرا بچہ یہ بنے۔ اور ہاں، ایک نصیحت میری آپ کو یہ ہے کہ جب تک یہ اللہ والا متقی پرہیزگار نہ بن جائے، آپ اس کو گھر مت بھیجنا۔ ان بزرگ نے کہا کہ ٹھیک ہے بہن، آپ چلی جاؤ، اور آپ دعا کے ذریعے سے میری مدد کرنا۔ کیا کرنا؟ دعا کے ذریعے سے آپ میری مدد کرنا، باقی کام اللہ کا ہے۔ 1 سال ہوا، 2 سال ہوا، 3 سال ہوئے، بچہ ہے۔ بایزید بستامی پڑھتے رہے، علم کے معارف، علوم حاصل کرتے رہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ 5-6 سال بعد اپنے استاد سے کہتے ہیں کہ استاد محترم، والدہ کی بہت شدید یاد آئی ہے، میں گھر جانا چاہتا ہوں۔
استاد کو بایزید کی ماں کی نصیحت یاد آ گئی کہ انہوں نے تو منع کیا ہے جب تک سید العارفین متقی اور پرہیزگار نہ بن جائے تب تک نہیں بھیجنا. سوچنے لگے اس کو روکوں تو کیسے روکوں, بچہ ہے, ضد پکڑ لی, بھاگ نہ جائے, پڑھنے سے انکار نہ کر دے. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے بیٹا, اتنا سبق شام تک یاد کر کے سنا دو اور چلے جاؤ. بایزید خوش ہو گئے, سبق ہی تو ہے, یاد ہی تو کرنا ہے. جب جا کر کے مسجد میں اس سبق کو کھولا, وہ تو اتنا سبق تھا کہ بایزید بستامی خود لکھتے ہیں کہ اتنا سبق میں 15 دن میں سنایا کرتا تھا. مطلب پاسبلٹی ہے ہی نہیں کہ میں اس کو یاد کر کے جاؤں. میرے کے سجدے میں گر گئے. اور ایک دماغ میں بات آئی کہ والدہ بچپن سے ایک بات کہا کرتی تھی کہ جو کچھ چاہتا ہے اللہ کرتا ہے, اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. اور میں 5 سال سے بھی سن رہا ہوں. میرے استاد محترم جو کہتے ہیں, بار بار کہتے ہیں کہ سب کچھ کرنے والی ذات وہ اللہ کی ہے. آپ نے قرآن کریم کو آگے رکھا, 2 رکعت نماز پڑھی اور ہاتھ اٹھا دیے کہ یا اللہ بچپن سے اب تک یہی سنتا آ رہا ہوں, تو سب کچھ کر سکتا ہے, تیرے ہاتھ میں, تو آج یہ سبق یاد کرا. ہم کرتے ایمانداری سے بولے, ہم اپنی اولاد کی ایسی تربیت کرتے ہیں نہیں, اس لیے تو ہم بتاتے ہی نہیں نا نبی کی زندگی, بزرگوں کی زندگی. ہمیں تو کرکٹرز کی زندگی پسند ہے. گھروں میں پوسٹر بھی دیکھو لگ رہے ہیں تو کرکٹرز کے ہیں. ابھی بہت سی جگہوں پہ میرا جانا ہوا, میں تو جانتا بھی نہیں, گھروں میں تصویریں لگا رکھی ہیں. میں بولا بھائی گھر میں تصویر کیوں لگا رکھی ہے؟ کہ وہ میری بہو بیٹ سے ہے, میں چاہتا ہوں میرا پوتا اس کے جیسا بنے. بولا یہ کافر کے جیسا بنانا چاہتے ہیں نہ, لعنت نہیں برسے گی آپ پہ, اس کے جیسا بنانا چاہتے ہیں آپ. آپ کو تو بچے کو پیٹ میں امام غزالی کے واقعات سناؤ, جنید بغدادی کے سناؤ, رابعہ بصریہ کے سناؤ, آپ یہ کافر بنانا چاہتے ہیں. میرے کے بایزید بستامی نے جب سجدے سے سر اٹھایا اور سبق کو یاد کرنا شروع کیا, سبق یاد ہو گیا. آپ یاد کر کے استاد کے پاس پہنچے. استاد بھی حیرت میں ہنس رہے کہ یاد تو ہو نہیں سکتا. جب اس بچے نے سنانا شروع کیا تو فر سارا سنا دیا. اب استاد نے وعدہ کیا تھا کہ سبق سنا دو تو چلے جاؤ. استاد نے نصیحت کی کہ چلے جانا اور صبح آ جاؤ, اس وقت آپ کو مدرسے میں حاضر ہو جانا ہے. واقعہ دوسرا سنایا, ضمن میں واقعہ یہ آ گیا ہے کہ انسان کی اوقات والا واقعہ سنانا ہے, تو ان کا واقعہ مجھے یاد آ گیا تو میں ضمن میں سنا رہا ہوں کہ بایزید بستامی کون ہے. آپ نے دروازے پہ دستک دی اور دینے کے بعد کنڈی کو جب کھٹکھٹایا, اندر سے آواز آئی, کون؟ کہ امی میں بایزید. کہ کون بایزید؟ میرا بایزید تو سید العارفین متقی پرہیزگار بن کے آئے گا, تو کون ہے؟ آپ کی سانس بند ہو, آپ الٹے پیر واپس آئے. استاد نے پوچھا کہ کیا ہوا, سارا معاملہ بتایا کہ یہ معاملہ پیش آیا. آپ فرماتے کہ میں تھوڑی دیر تکیے میں سر رکھ کے رویا, صبر آ گیا, میں نے پڑھائی کو شروع کر دیا. آپ اس بزرگ کے مرتبے کو دیکھیے, 16 سال تک آپ معرفت علم حاصل کرتے رہے اپنے استاد کے ذریعے. ایک رات آپ کے استاد تہجد پڑھ کے آرام فرما رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بایزید بستامی کے استاد کو خواب میں آ کر کے زیارت دی اور کہا کہ بایزید کو رخصت کر دو, اس کی معرفت اور علوم تمام مکمل ہے, اب اس کو یہاں رہنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ تم سے بڑا بزرگ بن گیا. آپ نے آنکھ کھلی, بایزید کو تلاش کیا تو مسجد کے کونے میں آپ سجدہ شکر میں پڑے ہوئے ہیں اور اللہ کے حضور رو رہے ہیں, گر گڑا رہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ یا اللہ مجھے معاف کر دے, یا اللہ مجھے معاف کر دے. آپ انتظار میں پیچھے بیٹھ گئے کہ کب سجدے سے سر اٹھاتا ہے, اس کو میں گھر جانے کی خوشخبری سنا دوں. آپ نے 1-1.5 گھنٹے بعد سجدے شکر سے سر اٹھایا تو استاد محترم نے کہا کہ بایزید بستامی اب آپ گھر جا سکتے ہو. آپ گئے, آپ کی والدہ سے ملی, والدہ بھی خوش ہوئی. میرے بتانا مقصود یہ ہے کہ ہم آج اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ اپنی بزرگوں کی تعلیم تو دور کی بات ہے, جو بنیادی اسلامی عقائد ہمیں وہ نہیں معلوم کہ کیا ہے.
اور عوام تو چھوڑیے، یہ بے راہ روی والی زندگی خواص کے اندر بھی داخل ہے۔ ایسا نہیں عوام، خواص، ان کو پکڑ لو، پوچھ لو آپ جھٹکے سے کہ بتا دو غسل کے اندر کتنے فرض ہیں، اور 24 گھنٹے مسجد والی زندگی ہے، پتا نہیں سکتے۔ پوچھ لو آپ وہ وضو کے اندر کتنی سنت ہے، پتا نہیں سکتے۔ نماز کے 14 واجبات نہیں بتا سکتے، ہاتھ پیر کھل جائیں گے۔ اور زندگی کیا ہے؟ مسجد والی۔ میں نے کیوں دعوتوں میں کھانا چھوڑ دیا، کیوں شادیوں میں کھانا چھوڑ دیا؟ جاتا ضرور ہوں شادی میں شرکت کی غرض سے، کل کو مجھے بھی کرنی ہے اپنے بچوں کی، کھاتا نہیں ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری شادیاں بیاج پہ پیسے لیے بغیر ہو ہی نہیں رہی۔ اور یہ عوام چھوڑ دو، یہ میں جو باتیں کرتا ہوں نا پریکٹیکلی دیکھتا ہوں، پہلے میں سنتا ہوں اپنے کانوں سے۔ یہاں سے پہلے جہاں میں تھا وہاں کے مؤذن صاحب 1 لاکھ روپیہ بیاج پہ لے کر کے گھر بنوائے۔ یہ تو ہمارا حال ہے۔ کبھی پڑھا ہی نہیں ہم نے بلال حبشی کی زندگی کو، کبھی پڑھا ہی نہیں ہم نے سیدنا ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کو۔ اگر پڑھتے تو یہ نوبت نہیں آتی۔ تو وہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ رستے سے جا رہے ہیں۔ اصل واقعہ بتانا مقصود یہ ہے کہ انسان کیا سمجھتا ہے اپنے آپ کو، وہ کیا ہے۔ آپ رستے سے جا رہے ہیں، سامنے سے ایک کتا آتا ہے، تو اس کتے کو دیکھ کر کے آپ تمام کپڑوں کو سمیٹ لیتے ہیں کہ کہیں کتا میرے ساتھ مس نہ ہو جائے، ٹکرا نہ جائے۔ کتا بڑا حیرت میں۔ اللہ نے کتے کو زبان دی۔ کتے نے بایزید سے پوچھا کہ بایزید کیا ہوا، مجھے دیکھ کے کپڑے کیوں سمیٹ لیے؟ بایزید نے کہا کہ تو پلید ہے، گندا ہے، میں پاک ہوں، اس لیے میں نے تجھے دیکھ کے کپڑوں کو سمیٹ لیا۔ بایزید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کتے نے مجھ سے کہا کہ اگر میں ناپاک تھا تو 3 بار دھو لیتا، تیری میری بات صلح ہو جاتی، تو پاک ہو جاتا، پھر اتنا میرے تعلق سے بغض کیوں؟ اس کی بات سمجھ میں آئی۔ بایزید نے کہا کہ اچھا ایک کام کر لے، مجھ سے دوستی کرے گا؟ کہ بایزید سوچ لے، تو میری دوستی کے قابل ہے؟ بایزید پھر چیک کرنے پڑے گئے، کبھی دوستی کے قابل کہ دیکھ تیری میری دوستی نہیں ہو سکتی۔ کہ کیوں؟ کہ میں جس گھر میں جاتا ہوں مجھے پتھر مارتے، گالیاں دیتے، برا بھلا کہتے۔ تو جس گھر میں جاتا ہے تجھے بٹھاتے، سید العارفین آیا، اللہ کا ولی آیا، ہو نہیں سکتی تیری میری دوستی۔ کہ تیرے گھر میں، دوسری بات، تیرے گھر میں آج بھی جا کر کے دیکھ لے، آنے والے 1 ہفتے کا راشن بھرا ہوا ہے۔ میرے گھر میں جا کر کے دیکھ لے، آنے والے کل کے لیے ہڈی بھی نہیں ہے۔ اس لیے تیری میری دوستی نہیں ہو سکتی۔ یہ انسان کی اوقات ہے۔ جو انسان کہتا ہے نا میں کیا ہے، میں کچھ نہیں ہے۔ تم خالی ہاتھ، سکندر مرنے کے بعد وصیت کر کے مرا کہ میرے دونوں ہاتھ کفن سے باہر نکال دینا، کہ ساری دنیا پر حکمرانی کرنے والا سکندر دنیا سے خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ آج تم کیا سمجھتے ہو؟ 2 کوڑی تمہارے پاس آ جائے تو تم اپنے آپ کو کچھ سمجھنے سے کا دوسرے کو سمجھنے سے قاصر ہو؟ کیا ہو؟ علماء کی توہین تو ایک چٹکیوں میں کرتے ہو، احترام تو دور کی بات ہے، اور باتیں کرتے ہو کائی کی؟ اللہ جو ہے آسمان سے رحمتیں برسا دے۔ کبھی تربیت کی اپنی اولاد کی، کبھی دیکھا ہے اپنے جوان بچے کو کہ کیوں موبائل میں کیا دیکھتا ہے، کبھی دیکھا ہے اپنی جوان بچی کو موبائل میں کیا اپلوڈ کر رہی ہے، دیکھا ہے کبھی تربیت کرنے کی کوشش کی ہے، کبھی بتایا ہے کہ یہ حد سے زیادہ کوئی بھی چیز میرے بچے مضر ہے؟ کبھی بتایا بٹھا کے نبی کی زندگی کیا ہے، کبھی بتایا ابو بکر کی زندگی کیا ہے؟ بیراوری والی زندگی گزارتے رہو۔ ارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت تو ایسے کر رہے ہیں، چٹکیاں بجاتے ہوئے، احساس نہیں ہوتا ہے ہمیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ خلافت ہے، ایک آدمی کا ایک بازو کٹا ہوا ہے، آپ کو دربار میں لایا جاتا ہے، اس پر جرم ثابت کیا جاتا ہے کہ اس نے چوری کی ہے،
سیدنا عمر بھی ہیں موجود، عثمان بھی ہیں، علی بھی ہیں، تمام صحابہ موجود ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیصلہ سناتے ہیں کہ اگر میں نے اس کے چوری کے الزام میں دوسرے ہاتھ کو بھی اگر کاٹ دیا تو یہ کھانا کیسے کھائے گا، یہ قضائے حاجت کیسے کرے گا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ دیا کہ اس کی ہاتھ نہ کاٹ کے کہ ٹانگ کاٹی جائے۔ سیدنا عمر ابن خطاب کھڑے ہو گئے، ابو بکر تیری ہمت کیسے ہوئی یہ فیصلہ دینے کی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ چور کے صرف ہاتھ کاٹے گئے۔ ہم کبھی بتاتے ہیں اپنے بچوں کو، ہم نے کہا ہے کہ بیٹا یہ کرنا غلط ہے، یہ نبی کے طریقے کے خلاف ہے۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کر رہے، دماغ کے اندر بات آتی ہے کہ لوگوں نے حج کو کھیل بنا لیا ہے، ایک دن ایسا آئے گا کہ مکہ ویران ہو جائے گا، لوگ حج کرنے آتے حج کے ساتھ عمرہ کر لیتے، حج تمتع کی نیت کرتے، حج سے پہلے عمرہ کرتے، اس کے بعد سارے سال کعبہ ایک دن آئے گا کہ ویران ہو جائے گا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے آرڈیننس پاس کیا کہ آج کے بعد میری خلیفہ رہتے ہوئے کوئی بھی شخص حج تمتع کی نہیں کرے گا۔ اس کی مخالفت سب سے پہلے خود کے بیٹے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ہیں، ان کے بڑے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کی۔ لوگوں نے کہا کہ آپ نے جو آرڈیننس پاس کرایا ہے اس کی مخالفت تو آپ کا خود کا بیٹا کر رہا ہے۔ آپ کو گرفتار کر کے حضرت عمر کے دربار میں لایا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ فرماتے کہ اے ابا جان، آپ کی مانوں قبر والے کی مانوں؟ کس کی مانوں؟ قبر والے کا تو یہ حکم ہے، آپ اس کے خلاف فتویٰ دے رہے۔ آپ نے جو آرڈیننس پاس کیا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً اس مسئلے سے رجوع کیا اور معافی مانگی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمارا اور آپ کا مزاج کیا ہے؟ کبھی سوچا ہم نے اگر غلطی ہو جائے تو شیطان کی طرح ڈٹ جانے کا کہ نہیں میں ابن آدم نہیں ہوں، میں ابن ابلیس ہوں، بتا دینے کا؟ دنیا کی زندگی کوئی زندگی نہیں ہے۔ بڑے بڑے آئے، فرعون آیا، شداد آیا، حامان آیا، قارون آیا، آج دیکھو صاحب ہائے ہائے لا ادری اگر نہ کر رہے ہو، سب کی حالت اگر خراب نہ ہو تو آپ دیکھیں۔ کامیاب زندگی صرف وہی ہے جو اللہ کے حکم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزار کر کے جاؤ گے۔ باقی سارا کا سارا جو کچھ بھی ہے تمہارے پاس، جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کے نزدیک محبوب نہیں ہے، معیوب ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں صحیح ہے، ہر آدمی یہی سوچ رہا ہے کہ میں صحیح ہوں، میں بنا گیا ہے۔ ارے کم سے کم مسجد کے اندر آتے ہو تو مسجد کے اندر تو اللہ کے ہو کے رہو۔ یہاں بھی میں دیکھتا ہوں آدھا گھنٹہ مسجد میں پروسیس سے آتے اور چالو ہے۔ کیا ہے یہ؟ کیا ہو گیا مسلمان کو؟ ایک کھلونا دے دیا یہودیوں نے، نصرانیوں نے کہ کھیلو، پتہ نہیں کیا ہاتھ لگ گیا، غلامی والی زندگی گزار رہے ہیں انسان، پاگل ہو گئے اس کے پیچھے، پاگل کہ تھوڑا سا نیٹ اگر سلو بھی ہو جائے تو 50 جگہ فون گھما دیتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ لیکن کبھی اس بات کی فکر نہیں کرتا کہ آج ایک ہفتہ ہو گیا، ایک بھی میں نے فجر کی نماز نہیں پڑھی ہے، میرا ایمان کتنا متزلزل ہے، میں ہفتے میں صرف جمعہ پڑھ رہا ہوں، کتنے پرسنٹ میری باڈی کے اندر ایمان ہے۔ کبھی اس کے لیول کو چیک نہیں کرتا ہے آدمی۔ نیٹ کی اسپیڈ برابر چیک کرے گا کتنی اسپیڈ میں چل رہا ہے، اپنے ایمان کی اسپیڈ کو چیک نہیں کرے گا کہ کتنی اسپیڈ میں چل رہا ہے۔ میں مسجد اللہ کے حضور کتنے پرسنٹ آ رہا ہوں؟ اگر 5 وقت کا نمازی نہیں ہوں میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، تو سوچو اللہ کیا بنائے گا، کیا بنائے گا ہمارا؟ کبھی ہم پریکٹیکلی کر کے دیکھتے ہیں؟ ایک نماز اپنے وقت پہ نہ پڑھنے کا جو گناہ ہے، حضرت شیخ نے لکھا ہے 1,88,00,000 برس تک جہنم میں جلنا پڑے گا۔ کبھی پریکٹیکلی گھر پہ گیس چالو کرنا اور انگلی آگے کر دینا بس، اور اس گیس کی آگ سے وہ جہنم کی آگ
70 درجہ زیادہ ہے۔ کبھی بستر پہ لیٹو تو سوچا کرو کہ یہ میں نے جھوٹ بولا، ہر چیز کا گناہ حدیث کے اندر موجود ہے، میں نے آنکھوں سے زنا کیا، کیا ہوگا؟ قبر میں لیٹا ہوں میں، تصور کیا کرو، اللہ گناہ چھوڑنے کی توفیق دے گا۔ بستر پہ لیٹو تو تصور کرو کہ میں قبر کے اندر لیٹا ہوں، 10 سانپ ادھر سے نکلے، 5 بچھو اوپر سے گرے، کیا حالت ہوگی؟ تصور ہی نہیں کرتا نا انسان، بے خیالی میں زندگی جی رہا ہے، بس صبح اٹھا، پیسے کے لیے مارا ماری کیا، آیا سویا، بس چل رہی ہے گاڑی، کب تک؟ ایک دن تو آخر اللہ کے حضور جانا ہے کہ نہیں جانا؟ تو کیا لے کر کے جا رہے ہیں؟ ارے ہندوستان کی کرنسی عربستان میں نہیں چلتی ہے تو قبرستان میں کیا چلے گی بھائی؟ یہ تو بتاؤ کتنا کماؤ گے؟ آخر وہ چیز تو کماؤ جس کی ضرورت آنکھ بند ہوتے ہی پڑنے شروع ہو جاتی ہے، اور آنکھ کب بند ہوتی ہے کسی کو پتہ نہیں ہے۔ بیٹھے بیٹھے بھی ہو سکتی ہے، لیٹے لیٹے، چلتے چلتے، ہر جگہ موت آ رہی ہے، ایسا تو نہیں ہے۔ اپلائی کرنا پڑتا ہے کہ اللہ زندگی سے تنگ آ گیا ہوں، اب اپلائی کرتا ہوں، کون سی ڈیٹ جو فکس ہوتی ہے مرنے کی، اس دن مر جاؤں گا۔ یہی ایک چیز ہے اللہ نے جو اپنے قبضے میں رکھی ہے کہ ایک جھٹکے میں لے لیتا ہے، وہ ڈھیل دے رہا ہے جب تک دے رہا ہے، اڑتی ہے پتنگ، اڑتے رہو، اڑاتے رہو، ساتوں آسمان میں لے جاؤ، لیکن جب وقت آئے گا تو توبہ کرنے کی بھی توفیق اللہ سلب کر لیتا ہے، ختم ہو جائے گا، پھر کچھ نہیں بچتا ہے، پھر کیا لے کر کے جاؤ گے؟ کس منہ سے اللہ کے حضور کھڑے ہو کہ میں کیا لے کر کے آیا ہوں؟ میرے محترم بزرگوں، دوستو، فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ آج اپنی اولادوں کی فکر کرو، وہ اولادیں جو آج جوان ہو رہی ہیں، کل کو ہماری عمروں کو پہنچیں گے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، تو ہم ان کے پاس کیا سرمایہ چھوڑ کر کے جائیں گے؟ اس کو غور کرنے کی اور فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ مجھے بھی اور تمام امت محمدیہ کو اللہ کے حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔